کیا میں ریپڈ ٹیسٹ کے حوالے سے صرف 2-3 مختصر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ تمام دوستوں سے کہتا ہوں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو تبلیغی میٹنگز ہیں، ہمارے اندر ایک تاثر ہے کہ جب تک 10 15 20 لوگ اکٹھے ہوں، کھانے کا انتظام ہو، بڑا وہ اچھے تصویریں وغیرہ ہوں، اس طریقے سے تبلیغی میٹنگ وہ ہوتی ہے۔ میری نظر میں وہ تبلیغی میٹنگ نہیں ہوتی۔ میں یہ آپ ماشاءاللہ تمام جرمنی سے تشریف لے آئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کسی ایک دوست کے ساتھ رابطہ ہے عرب سے، 2 سے ہے، 3 سے ہے، آپ مجھے بتائیں، میں جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی آپ ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور وہاں پہ حاضر ہوں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، ان سے تبلیغ کریں گے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح تبلیغ کے فوائد بھی ہوئے ہیں اور عربوں میں بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ جلسے میں بھی 8 بیعتیں ہوئی، اس کے بعد بھی یہ پچھلے مہینے بھی بیعت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کامیاب نسخہ ہے۔ جب آپ 15-20 اکٹھے کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا نمبر 24 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ اب ہم اس نشست کا آخری سوال لے لیتے ہیں، محترم کالو صاحب کے ساتھ، اس کے بعد پھر چکے السلام علیکم۔ مبشر احمد کالو ہے فرینکفرٹ سٹی سے۔ یہ 2 باتیں کر کے پھر میں ایک تجویز دوں گا۔ ابھی مولانا نے فرمایا ہے، ابھی میں رستے میں آ رہا تھا تو کرسچینٹی کے بارے میں خبریں جو چل رہی تھیں کہ ان کا بجٹ جو ہے بہت کم ہو گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے عیسائیت سے بیزار ہو رہے ہیں اور وہ اس کا ممبر نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ جو مولانا صاحب نے فرمایا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہ جو پاکستان کے جاہل علماء ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں پھر گئے ہیں، کیونکہ اگر ترکی سے بات ہو، کسی عربی سے بات ہو یا افغانی سے بات ہو تو وہ بین ہی وہی باتیں کرتے ہیں جو غیر احمدی علماء کرتے ہیں۔ اور بے شک وہ عربی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں قرآن کریم کو، یا میں سمجھتا ہوں جانتے نہیں ہیں، صرف ہمارا یہ تاثر ہے۔ میری یہ تجویز ہے کہ یہ جس طرح ہر مقرر جو ہے یا ہماری جو تاریخ ہے صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی قوم کی طرف بالکل ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس پہ بہت سا دوستوں سے بات کی جو افغانی ہمارے دوست ہیں، کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے افغانی زبان میں جس میں جماعت احمدیہ کا تعارف ہو، ان کو ابتدائی طور پر بتایا جائے کہ احمدیت ہے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے اگر یہ لٹریچر شائع ہو اور ابتدائی طور پہ جماعت احمدیہ کی تعلیم ان کو بتائی جائے تو افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس ملک میں موجود ہے۔ اور آخر میں مبارکباد دیتا ہوں، مولانا نے بھی ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ یہ دراصل بہت بڑا گیپ پڑا ہے انفرادی تبلیغ میں، اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ ہم اسی پہ انحصار کر رہے ہیں۔ جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ خدا کرے کہ ہم یہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، جو بھی بہت محنت سے یہ پروگرام تیار ہوا ہے۔ انہوں نے سوال تو کوئی نہیں کیا، جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ بات واقعی بہت ہی قابل تشویش ہے۔ لوکل سطح پہ یہاں کئی صدران بیٹھے ہوں گے، جن جماعتوں میں ہمارے غیر پاکستانی احمدی ہیں بھائی، چاہے وہ افریقی ہوں، چاہے وہ ترک ہوں، چاہے وہ جرمن ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا بحیثیت ایک احمدی بھائی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ کہاں ہیں، تیمارداری بھی نہیں ان کی کرتے۔ ہماری خوشی ہے، شادی وغیرہ ہوتی ہیں، ہم ان لوگوں کو بالکل اگنور کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی خوشیوں میں بھی شامل نہیں کرتے۔ بھائی ہمارا احمدیت کا رشتہ ہے، اس سے بڑا کیا رشتہ ہونا ہے؟ باقی جن کو آپ بلا رہے ہیں سارے کو، ان کے ساتھ بھی تو آپ کا احمدیت کا ہی رشتہ ہے نا، سوائے اس کے کہ اپنی برادری کے چند لوگ جو آپ بلاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی تو سارے دوسرے احمدی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم کیوں اگنور کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور ہر اس بندے احمدی کے اوپر ہے جو یہ سلوک کرتا ہے کہ کیوں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اور ایک اور چیز کہ جو ہے نا ترجمہ، کہ ہم نا ان لوگوں کو جو غیر پاکستانی احمدی ہیں، ہم ان کو بعض اوقات دانستہ اگنور کرتے ہیں. دانستہ میں کہہ رہا ہوں، دانستہ اس طرح کہ یار چھوڑو اس کو، یہ آ گیا نا تو ترجمے کا بندوبست کرنا پڑے گا، رہنے دو ان کو. اور میں نے یہ صدران جماعت کے کئی دفعہ رنگ اڑتے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، کہ وہاں بیٹھے ہیں، ہم گئے ہیں اور ایک دم ایک بندہ آ گیا غیر پاکستانی اجلاس میں، جس کی امید نہیں تھی ان کو کہ یہ آئے گا، اور شاید وہ چاہتے بھی تھے کہ نہ ہی آئے، کیونکہ آ گیا تو اب ہم مصیبت میں پڑ کے نا ہر چیز کا ترجمہ کرنا پڑے گا اور اس کو بھی ترجمہ دینا پڑے گا. تو وہ دیکھا تو رنگ فرق ہو گیا کہ ہے یہ کہاں سے آ گئی، یہ حقیقت بات کر. اور ہمارے جو عہدیداران ہیں یہ خود اپنے آپ سے اپنے دل سے یہ بات پوچھیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کو. کیا یہ بہت بڑی غفلت نہیں ہے ہماری، بہت بڑی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے مسیح موعود کو مانا ہے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ہم ان کو پیچھے دکھیں کہ ہمارا پاکستانیوں کے ساتھ پنجابی کلچر، پنجابی سیاست، پنجابی سب کچھ اردو، اس کے علاوہ ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے. یہ بہت بڑی تکلیف ہے. اس لیے میری جو یہاں انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صدران ہیں تو صدران، اگر سیکٹریان تربیت ہیں تو سیکٹریان تربیت، اور ان سے یہ میری یہ درخواست ہے، یا اگر زعماء کی سطح پہ لوگ ہیں، زعیم ہے یا ان کے منتظم تربیت ہیں، ان سے کہ بھائی ان لوگوں کو، اور کسی کو آپ دعوت دیں نہ دیں، جو ان کو تو لازمی، میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو دیں نا، اپنوں کو، جو اپنے سے مراد دیسی ہیں، پنجابی ہیں، جو دوسری قوموں کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو خاص طور پہ دعوت دینی چاہیے کہ جی ہمارا اجلاس ہے، آپ کا اجلاس ہے، آپ آئیں، اور پھر ان کی ٹرانسلیشن کا بندوبست کریں. بڑا ایزی ہے آج کل آپ جیسے یہ تو ٹرانسلیشن کا بندوبست ہو رہا ہے، آپ ٹیلکو کے ذریعے سے بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ صدر صاحب کے لیے پرابلم، نہ تقریر کرنے والے کے لیے پرابلم. تو اگر یہ بھی آج کا میسج ہم یہاں سے لے جاتے ہیں نا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو جو دوسری قوموں سے آئے، وہ ایک بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے، وہ اپنی فیملی کو تبلیغ کریں گے، وہ آپ سے شاید اپنی فیملی کو ملائیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو ملائیں، اپنے ہم قوم لوگوں کو ملائیں، اس سے بھی ہمارے تبلیغ کے راستے کھلیں گے. جزاک اللہ.